اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز دوستو، محترم رفیقو، مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ سب کا کلاس نمبر 43 میں خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ کلاس نمبر 43 میں دوستو، اس سے پہلے جو قواعد آپ کے سامنے رکھے گئے اور بیان کیے گئے تھے، تو ان میں سے معرب اور مبنی کا تذکرہ بطور خاص آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ معرب اور مبنی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی جو بحث ہے اور اس کی جو اقسام وغیرہ ہیں، یہ بہت زیادہ طول طویل ہیں۔ معرب اور مبنی کی قسمیں اور معرب اور مبنی کا تذکرہ اور اس کے جملہ قواعد، یہ تقریباً سارے علم نحو پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو معرب اور مبنی کے تحت میں جو اقسام آنے والے ہیں، تو ان کا تذکرہ شروع کیا جا رہا ہے، ان قواعد کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کی نظر شاید بورڈ کی طرف ہو گئی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ دوستو، میں دوبارہ اپنے سبق کو یاد دلاتے ہوئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، علم نحو کا جہاں تک تعلق ہے، خاص طور پہ علم نحو کا، تو علم نحو کے اندر تقریباً 80% حصہ، تقریباً 80% حصہ یہ اسم سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر 10% حصہ سمجھیے وہ فعل اور حرف سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ دوستو، آپ نے ابتدائی قواعد کے اندر ہی یہ بات سنی تھی کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اصل جڑ بنیاد ہے کلمہ، وہ لفظ کلمہ، تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اسم، دوسری قسم ہے فعل، تیسری قسم ہے حرف۔ تو یہ جو اسم، فعل، حرف، یہ کلمے کی 3 قسمیں تھیں بنیادی طور پر، تو اس میں سے اسم کی عظمت، پھر اسم کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ علم نحو کے تقریباً 80% قواعد کا تعلق اسم سے ہے۔ باقی 10% اگر ہم کہہ لیں تو چل جاتا ہے، کم و بیش 10% کا تعلق فعل اور حرف سے ہے۔ بھئی، اسم، فعل، حرف، یہ کلمے کی بنیادی قسمیں تھیں۔ دوستو، بہت ساری باتیں، بہت سارے قواعد ہمارے درمیان میں آئے۔ فعل سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی قواعد تھے، اس میں سے کچھ قواعد آپ کے سامنے فعل کے اعتبار سے رکھے گئے۔ فعل کی گردانیں ہوئیں، مختلف فعلوں کی گردانیں سامنے آئیں، پھر مزید اور گردانیں باقی بھی ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر اسم کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ سے بیان کی گئی تھیں۔ اسم سے تعلق رکھنے والے کچھ قواعد آپ کے سامنے آئے۔ تو دوستو، اسم کے قواعد کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے کہا، عرض کیا کہ تقریباً ٹھیک ہے، چلیے 80% نہ بھی کہیں تو 70% تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ 70% قواعد کا تعلق جو علم نحو سے ہے، اس کے اندر تقریباً 70% قواعد کا تعلق اسم سے ہے، اسم سے۔ تو اسم بہت بڑی اہم چیز ہے۔ تو اسم کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم کو جاننا اور پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، اسم کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معرب اور مبنی۔ معرب اور مبنی۔
معرب کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ چکی، مبنی کی تعریف آ چکی. تو اب اسی معرب اور مبنی کے قواعد کو پیش نظر رکھ کر اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. دوستو یہ جو لکھا ہوا ہے پہلی لائن میں کہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے نہ ہونے کے لحاظ سے یہ اسم کی دو قسمیں ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا دوستو کسی گفتگو میں قواعد کے اندر کہ اہل زبان نے، عربی کے ماہرین نے کچھ چیزوں کو اصل مبنی کے طور پر وضع کیا اور بنایا اور رکھا، مقرر کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو اصل مبنی کہا گیا، وہ اصل مبنی. تو اصل مبنی کیا کیا ہیں دوستو آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس سے پہلے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن پہلے والے قواعد سے جڑ جائے. تو اصل مبنی میں ایک فعل ماضی ہے، پھر دوسرا ہے امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہیں، تیسرا اصل مبنی تمام حروف ہیں. تو ان چیزوں کو، ان تینوں کو اصل مبنی کے طور پر بنایا گیا اور مقرر کر دیا گیا سب سے پہلے. پھر اس کے بعد جو بھی ان تینوں سے مشابہت رکھے، جن کی مشابہت ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس کو مبنی کہا گیا. 3 چیزوں کو اصل مبنی کہا گیا، پھر ان 3 اصل مبنی سے مشابہت رکھنے والے کچھ چیزوں کو مبنی کہا گیا. تو مبنی جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جو اصل مبنی ہے فعل ماضی، فعل امر کے حاضر کے صیغے اور تمام حروف، تو ان تینوں میں سے کسی سے وہ مشابہت رکھتا ہے. جب ہم کسی کو مبنی کہیں گے، کسی لفظ کو مبنی کہیں گے، مبنی کے طور پر کسی کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ یہ مبنی ہے، یہ لفظ مبنی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ 3 اصل مبنی جو ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ مشابہت رکھ رہا ہے. دوستو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اصل مبنی سے مشابہت رکھنے والے الفاظ کون سے ہیں، تو ان کو جانچنا، پھر ان کی تفتیش کرنا، ان کو تلاش کرنا، پھر اپنے طور پر ان سب چیزوں کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام تھا. یہ بھی ہمارے لیے مشکل تھا. تو ہمارے لیے وہ جو اہل زبان ہیں، وہ جو اہل صرف اور اہل نحو ہیں، وہ جو صاحبان قواعد عربیہ ہیں، بانیان قواعد ہیں، تو ان لوگوں نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی اس کے سلسلے میں بھی. وہ یہ کر دی کہ اصل مبنی سے مشابہت رکھنے والی کتنی چیزیں ہیں وہ بھی بتا دیے گئے کہ فلاں چیزیں یہ اصل مبنی سے مشابہت رکھنے والے ہیں، لہذا فلاں الفاظ، فلاں قسمیں جب آپ کو دکھائی دیں اور وہ الفاظ پائے جائیں تو بلا تردد ان کو مبنی کہا جائے گا اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اصل مبنی کے مشابہ یہ چیزیں. پھر جو الفاظ اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہیں، جن کو اصل مبنی کے مشابہ ہونے والی قسموں میں شامل نہیں کیا گیا، تو ان سب کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معرب ہیں. جو اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہیں وہ سب معرب کے کھاتے میں جاتے ہیں، وہ پورے الفاظ معرب کہلاتے ہیں. معرب. تو دوستو یہ جو معرب اور مبنی کی قسمیں بیان ہو رہی تھیں، معرب اور مبنی کے الفاظ بار بار سننے اور کہنے میں آ رہے تھے، تو انہی معرب اور مبنی کے الفاظ کو اور ان کی قسموں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں بورڈ پہ یہ چیز لکھی گئی ہے کہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کوئی بھی اسم وہ اصل مبنی کے مشابہ ہوتا ہے یا اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہوتا ہے، مشابہ ہونے نہ ہونے کا تعلق ہے. تو دوستو جو اسم اصل مبنی کے مشابہ ہوتا ہے تو وہ مبنی ہوتا ہے، تو اس کو ہم مبنی کہیں گے، اور اسی کو اس میں غیر متمکن کہا جائے گا. اس میں غیر متمکن جو بھی لفظ
عربی کی کائنات میں بھئی اصل مبنی کے مشابہ ہوگا وہ اسم غیر متمکن کہلائے گا۔ پھر جو لفظ بھی، جو اسم بھی بھئی اصل مبنی سے مشابہت نہیں رکھے گا تو وہ سارے اسم وہ اسم متمکن کے کھاتے میں چلے جائیں گے، پھر ان کو اسم متمکن کہا جائے گا۔ تو اسم متمکن اور اسم غیر متمکن، یہ دیکھیے اسم متمکن ہے، یہ متمکن تو یہ میم کو پیش ہے، تا کو زبر ہے، میم کو پھر زبر ہے، یہ دیکھیے کاف کو تشدید کے ساتھ زیر ہے، تو یہ اسم متمکن، پھر یہ ہے اسم غیر متمکن۔ تو اس سلسلے میں یہاں آپ کے سامنے اسم متمکن کی تعریف نقل کر دی گئی ہے، تحریر کی گئی ہے۔ دیکھیے کہ اسم متمکن کی تعریف، اسم متمکن وہ اسم ہے جو اصل مبنی کے مشابہ نہ ہونے کی قید ہے۔ پھر اس کی مثال بھی دی گئی ہے یہاں نیچے، جیسے جاء زیدن میں زیدن ہے۔ جاء زیدن ایک مثال ہے، زید آیا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو الفاظ ہیں، جاء کے ساتھ زیدن کا لفظ مل کے آیا ہے، تو اس کے ساتھ یہ لفظ مل کے آیا ہے، تو یہ جو لفظ ہے زیدن، جاء نہیں، اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اسم وہ زیدن، تو وہی اسم متمکن ہے، تو اس کا نام ہے اسم متمکن، اس کو اسم متمکن کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے، جیسے کہ جاء زیدن کی مکمل مثال میں زیدن کا جو لفظ ہے وہ اسم متمکن بن رہا ہے۔ اس سے ہٹ کے بہت سارے الفاظ، بہت سارے انداز میں، بہت سارے طور پر وہ اسم متمکن بنتے ہیں۔ تو دوستو یہ جو اسم متمکن ہے، اسم متمکن کب بنا؟ کوئی بھی اسم متمکن کب کہلایا؟ اس وقت کہلایا جبکہ وہ اسم ایسا ہو جو اصل مبنی کے مشابہ نہ ہو۔ تو اصل مبنی کے مشابہ نہ ہونے سے کوئی بھی اسم متمکن کہلاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو اسم غیر متمکن کی تعریف ہے، تو یہاں لکھا گیا اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو اصل مبنی کے مشابہ ہو، یا مشابہ ہونے کی شرط ہے، قید ہے۔ تو جب تک کوئی بھی اسم اصل مبنی کے مشابہ ہوگا، وہ الفاظ جو اصل مبنی کے مشابہ بنتے ہیں اور ہوتے ہیں، یا پھر آسانی کے طور پہ عرض کرنا چاہیے کہ جن الفاظ کو، جن قسموں کو، جن اسموں کو وہ اصل مبنی کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، تو وہ سارے کے سارے اسم غیر متمکن کہلاتے ہیں۔ تو دوستو یہاں میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اسم غیر متمکن کی تعریف ہوئی، تو اسم غیر متمکن کی تعریف کے تحت میں یہاں مثال کے طور پہ عرض کیا گیا ہے ھذا کا لفظ، پھر یہ یا انتا کا لفظ۔ یہ مثال ہے، مثال کبھی بھی ایک نمونے کے طور پر ایک ہوتی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے وہی مثال ہے، نہیں ہوتا ہے۔ مثال ایک نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، باقی بہت سارے مثالیں اس کے تحت میں آتی ہیں، بہت ساری اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ عرض کیا گیا ھذا، اس کے معنی ہوتے ہیں یہ، پھر انتا اس کے معنی ہوتے ہیں تو۔ تو دیکھیے یہ ھذا اور یہ انتا، تو یہ اسم غیر متمکن کی قسموں میں سے ہیں، کیونکہ اسم غیر متمکن کی قسموں میں ایک قسم ہے اسماء اشارات، اشارہ کرنے کے جو نام ہے، تو اس میں یہ ھذا جاتا ہے۔ پھر ایک ہے ضمیر، ضمائر، ضمیریں ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آئے گی، تو اس کے کھاتے میں یہ انتا جاتا ہے۔ تو انتا کا شمار ضمائر کی دنیا میں ہے اور ھذا کا شمار یہ اسماء اشارات میں۔ تو یہ اسماء اشارات، پھر یہ ضمائر، پھر دیگر اور بھی چیزیں ہیں، کل ملا کر 8 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، 8 قسم کے اسم ایسے ہوتے ہیں جن کو اہل لغت نے، پھر اہل قواعد نے اسم غیر متمکن کی قسموں میں شامل کر دیا ہے اور اس کو اسم غیر متمکن کہا ہے۔
مبنی اصل کے مشابہ ان کو قرار دیا ہے۔ تو بہرحال بہت بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے اب کہ ہم اس میں متمکن کو سمجھیں، پھر اس میں غیر متمکن کو سمجھیں۔ تو یہ بہت بڑا نازک، بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ہم اس میں متمکن کس لفظ کو کہیں، اس میں متمکن کس، غیر متمکن کس کو کہیں۔ تو ان لوگوں نے، قواعد بنانے والے اور قواعد کو جمع کرنے والے اور قواعد کی بنیاد رکھنے والے لوگوں نے ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ وہ اس طرح دوستو، یہ جو اس میں متمکن کہا گیا، جو اصل مبنی کے مشابہ نہیں رہنے والا اسم ہے، تو اس اسم متمکن کی 16 قسمیں بنائی گئیں۔ 16 قسموں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب بات آسان ہو گئی ہمارے لیے۔ وہ جو 16 قسموں کی فہرست آئے گی ہماری نگاہوں کے سامنے، وہ جو لسٹ بنائی گئی 16 قسموں کی، تو ان قسموں میں سے ہم جس قسم کے لفظ کو دیکھیں گے، جس قسم کے اسم کو دیکھیں گے، ہم اس کو بلا تردد، بغیر شک و شبے کے اس میں متمکن کہیں گے۔ اتنے الفاظ ایسے ہیں اس نوعیت کے، وہ قسموں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ 16 قسموں میں ان کو بانٹ دیا گیا ہے۔ 16 قسموں سے تعلق رکھنے والا جو بھی اسم ہوگا وہ اس میں متمکن ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو، یہ جو اس میں غیر متمکن ہے، تو اس کو بھی قسموں میں بانٹ کے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، اور نکھر کے اس کی قسمیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ بس وہ قسموں کو اگر ہم جان لیں تو ہمارے لیے بالکل آسانی ہوگی کہ ان قسموں میں سے جس اسم کو بھی دیکھیں گے ہم غیر متمکن ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ تو دوستو، اس طرح اس میں غیر متمکن کی بھی قسمیں ہیں۔ تو اس میں غیر متمکن کی قسموں کی تعداد ہے 8، جو اصل مبنی کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں متمکن کی قسموں کی تعداد ہے 16، پھر اس میں غیر متمکن کے قسموں کی تعداد ہے 8۔ تو اب ہم کو بھئی اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن، جس کا بہت سارا حصہ علم نحو سے تعلق رکھتا ہے، پھر علم نحو کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ان دونوں قسموں کے ضمن میں، بس وہ 16 کو اگر ہم سمجھ جائیں، پھر ان 8 کو اگر ہم سمجھ جائیں، پھر ان کو ہم اپنے ذہن میں اتار لیں اور اس کو سمجھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا سمجھیں دوستو کہ یہ جو علم نحو کے قواعد کا سفر ہے، یہ تقریباً ہم نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا۔ یہ جو علم نحو کے قواعد ہیں، تو اس میں سے تقریباً آدھا سفر قریب طے کر لیا ہم نے۔ میں آپ کی ہمت افزائی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو، لیکن دوستو مطمئن رہے کہ اس میں متمکن کی 16 قسموں کو اگر ہم جان لیں ان کے پورے تقاضوں کے ساتھ، پھر اس میں غیر متمکن کو بھی کی 8 قسموں کو جان لیں گے ان کے پورے تقاضوں اور ان کی شناخت کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں یہ جو علم نحو کے قواعد کا سفر ہے ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ دوستو، میں نے شروع سے عرض کیا آپ کے سامنے، بہت سارے مرحلوں میں یہ گفتگو آپ کے سامنے ہوتی رہی کہ دنیائے لغت عرب اور دنیائے قواعد عربیہ میں بس اعراب بہت بڑی اہم ترین چیز ہے اور ریڑھ کی ہڈی ہے، اعراب۔ بس یہ ساری چیزیں ہم جو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کسی نہ کسی زاویے سے ان کا تعلق اعراب سے ہے، کسی نہ کسی زاویے اور پہلو سے اس کا تعلق اعراب سے ہے۔ جس دن ہم کو اعراب کی شناخت ہوگی اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ، بھئی اعراب کی پہچان حاصل ہوگی، پھر اعراب کو ہم اچھے طریقے سے کما حقہ سمجھ جائیں گے، تو سمجھ لینا دوستو کہ ہم شعبہ عالمیت کے اندر تقریباً داخل ہو گئے، ہماری بہت ساری الجھنیں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تو دوستو، اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، پھر اس میں غیر متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ تو اب میں یہ اس میں غیر متمکن کو ذرا ہٹا کے بازو میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں غیر متمکن کی جو 8 قسمیں ہیں ان کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ پہلے ہم لے رہے ہیں یہ اس میں متمکن کی قسموں کو۔ تو لازمی بات ہے دوستو
اس میں متمکن 16 قسموں پر محیط ہے، مشتمل ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ تو اس کی جب تکمیل ہوگی، 16 قسموں کی تکمیل، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پھر اس میں غیر متمکن کی طرف آئیں گے، پھر اس کے سلسلے میں بھی اس کے پورے قواعد آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں متمکن کو ہم لے رہے ہیں۔ دوستو، یہاں میں آج کلاس نمبر 43 میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس میں متمکن کی بحث طویل انداز میں شروع ہونے والی ہے، تو اس کے سلسلے میں آپ بہوش بگوش اچھے طریقے سے تیار ہونا ضروری ہے۔ یہ جو اس میں متمکن کی قسمیں ہیں یا اس میں متمکن ہے، تو اس میں متمکن کی قسموں کو جو 16 قسموں پر مشتمل ہے، اس کو بھئی اعراب کی قسمیں بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اعراب کی قسمیں بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں متمکن کی 16 قسموں کا مکمل تعلق بس اعراب سے ہے۔ یہ 16 قسمیں جو وضع کی گئیں، بنائی گئیں، ان پوری 16 قسموں کی ایک بہت بڑی عمارت صرف اعراب پر ٹکی ہوئی ہے۔ اس کا تعلق مکمل اعراب سے ہے۔ دوستو، میں نے عرض کیا تھا کہ مبنی جو ہوتا ہے، تو مبنی جو لفظ ہوتے ہیں، تو اس کے آخر میں بھی کسی حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے۔ مبنی کے لفظ پر بھی کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے۔ تو مبنی پر جو حرکت آخر میں آتی ہے، تو اس کو اعراب نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ اعراب ہے، یہ اعراب کا لفظ چلتا ہی ہے اس میں متمکن کے ساتھ، اس کا تعلق ہے اس میں متمکن سے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی بمجبوری مبنی کے لفظ کے آخر میں آنے والی حرکت کو بھی کبھی کبھی ہم اعراب کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن دوستو، قاعدے کے اعتبار سے مبنی جو لفظ ہوتا ہے، جو ثابت ہوتا ہے کہ یہ مبنی ہے، تو اس کے آخر میں جو حرکت آتی ہے، تو اس کو قاعدے کے روح سے، ایک اندر کے قاعدے کے مطابق، اس کو القاب کہا جاتا ہے۔ مبنی کے آخری حرف پر آنے والی حرکتوں کو دنیا نحو کے اماموں نے بھئی القاب کا نام دیا، بھئی اعراب کا نام دینا تک گوارا نہیں کیا کہ اعراب کی دور سے بھی بو بھی نہیں آ سکتی مبنی کے لفظ میں۔ پورا مکمل اعراب کا تعلق وہ اس میں متمکن سے ہے، تو اس کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو مبنی کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے، اس کو بھئی القاب کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم یہ جو اس میں متمکن کے سلسلے میں کارروائی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ذہن میں اتار لیے ہوں گے کہ اس میں متمکن کی قسموں کو یہ اعراب کی قسمیں کہا جاتا ہے۔ وہ اعراب کی قسمیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ 16 قسموں میں صرف اعراب سے گفتگو ہوگی، پھر اعراب ہی اصل چیز ہوگی، بھئی اعراب ہی سب کچھ ہوگا۔ کب کس قسم کے اسم کو کیا اعراب آئے گا، تو اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم کو جاننا ضروری ہے کہ اس میں معرب پر جاری ہونے والے اعراب جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو اس میں متمکن ہے، تو یہ جب اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ معرب ہے۔ جو اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہوتا، وہ معرب ہوتا ہے۔ مبنی کے مشابہ نہیں ہے اور مبنی بھی نہیں ہے، تو پھر معرب ہے۔ تو اس میں متمکن ہوتا ہی ہے معرب، یہ لفظ معرب ہوتا ہے، اور یہ اس معرب کہلاتا ہے۔ تو اس حساب سے میں نے یہاں تحریر کیا دوستو، بھئی اس میں معرب پر جاری ہونے اعراب وہ کئی قسم کے ہیں، 16 قسموں کے کئی اعراب ہیں، اس کی کئی نوعیتیں ہیں، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ہر اسم کو ایک قسم کا اعراب نہیں آتا دوستو، ہر قسم کو بھئی ایک طرح کا اعراب نہیں آتا۔ تو اس میں سے دوستو یہاں دیکھیں، نمبر 1، یہ جو 16 قسمیں ہیں اس میں متمکن کی، 16 قسموں کو
3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. بھئی اعراب کے اعتبار سے 3 قسموں میں بانٹا گیا. پہلی قسم وہ ہے اعراب بالحرکت والی، مدے زبر زیر پیش ضمہ فتحہ کسرہ کے ذریعے سے اعراب آئے گا. مطلب ایسے الفاظ اور ایسے اسم جن کے آخر میں اعراب کے لحاظ سے ضمہ فتحہ کسرہ ہوگا، یعنی حرکت یعنی زبر زیر پیش ہوگا، اس کے ذریعے سے اس کا اعراب آئے گا. دوسری قسم وہ ہے اعراب بالحروف کی. یہ اس میں متمکن یا اعراب کے اعتبار سے جو قسمیں بنائی گئی اس کی دوسری قسم ہے، وہ ہے اعراب بالحروف. تو اعراب بالحروف یہ بھی اعراب بالحروف کا مطلب ہوتا ہے حرف کے ذریعے سے اعراب، زبر زیر پیش کے ذریعے سے اعراب نہیں آتا، حرف کے ذریعے سے اعراب ہوتا ہے. حرف کو دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کون سا اعراب ہے. تو دوستو حروف جب اعراب بنتے ہیں تو پورے حروف کے اندر سے صرف 3 حروف کو اعراب کے لیے چنا گیا. وہ ہے واو، پھر ہے الف، پھر ہے یا. تو اعراب بالحرکت کے زمرے میں کچھ قسمیں آتی ہیں، اس میں متمکن کی 16 میں سے کچھ قسمیں آتی ہیں. پھر اعراب بالحروف کے زمرے میں کچھ قسمیں آتی ہیں. پھر دوستو اس سے ہٹ کر چاہے اعراب بالحرکت ہو، چاہے اعراب بالحروف ہو، چاہے اعراب بالحرکت ہو یا اعراب بالحروف ہو، تو اس کے بعد پھر اعراب کو تقسیم کیا گیا ہے. وہ ہے اعراب لفظی اور اعراب تقدیری. تو اعراب لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ ایسا اعراب، اب اعراب کہتے ہی ہیں کسی اسم کے بالکل آخر میں آنے والی حرکت کو، تو ایسا اعراب جو دیکھنے میں دکھائی دے، بولنے میں آئے، پڑھنے میں بھی آئے، کہنے میں بھی آئے، دکھنے میں بھی آئے، تو اس کو اعراب لفظی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی لفظ اعراب بن رہا ہے، بولنے میں بھی آ رہا ہے. کیونکہ لفظ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ پہلی کلاس کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی، لفظ کہتے ہی ہیں اس کو جو انسان کی زبان سے نکلے، بات نکلے، کوئی کلمہ نکلے. تو جو بولنے میں آئے، جو سننے میں آئے، جو دکھنے میں آئے، ایسے اعراب کو اعراب لفظی کہا جائے گا. پھر اعراب تقدیری ایک چیز ہے. تقدیری کا مطلب ہوتا ہے، آسانی کے طور پہ یاد رکھیں کہ یہ پوشیدہ، تقدیر کا مطلب پوشیدہ، چھپا ہوا. تو اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ اعراب تو ہوتا ہے، وہاں اعراب ہے، مگر نہ سننے میں آ رہا ہے، نہ دکھنے میں آ رہا ہے، نہ بولنے میں آ رہا ہے. تو وہ اعراب تقدیری کہلایا جاتا ہے. تو ایک لفظی ہے اعراب، پھر ایک تقدیری اعراب ہے. اس سے ہٹ کر دوستو میں آج کی گفتگو میں اسی پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے ہم نے یہاں کہا کہ ایک اعراب لفظی ہوتا ہے جو دکھنے، لکھنے، سننے میں آ رہا ہو، پھر ایک اعراب تقدیری ہوتا ہے جو دکھنے، لکھنے، سننے میں نہ آ رہا ہو مگر اعراب تسلیم کیا جا رہا ہو. جیسے یہ قسمیں ہوئیں، تو اسی طریقے سے دوستو ایک دوسرے اعتبار سے اور 2 قسمیں ہوتی ہیں. وہ ہے اعراب لفظی، دوسری قسم ہے اعراب محلی. بھئی ایک محلی اعراب ہوتا ہے، پھر ایک لفظی اعراب ہوتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی ہے کہ دیکھنے میں، لکھنے میں، سننے میں آنے والا اعراب ہوتا ہے. یہ بھی سننے میں، دیکھنے میں، لکھنے میں آنے والا اعراب ہوتا ہے، لیکن محلی کے کھاتے میں چلے جاتا ہے، محل کے اعتبار سے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ وہاں اعراب آنا ہے زبر. مثال کے طور پر مطلب ایسا اسم ہے، وہ ایسے مقام پہ آیا ہوا ہے کہ اس مقام پہ وہ جو اسم ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے مقام کا کہ وہاں زبر آئے، لیکن وہاں پر زبر آنے کے بجائے وہ اہل زبان کے قواعد کے اعتبار سے وہاں زیر آ جاتا ہے. حالانکہ مقام ہے زبر آنے کا،
مگر آ رہا ہے زیر، تو ایسی صورت میں محلی طور پر، یعنی محل کا مطلب وہ جگہ، جگہ ہے زبر کی مگر آ رہا ہے زیر، تو اس کو کہتے ہیں جو جگہ ہے، جگہ کا لحاظ کرتے ہوئے، زبر کے مقام کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اعراب محلی کہیں گے۔ پھر جو آ رہا ہے ظاہری روپ میں وہ دکھ رہا ہے زیر کی شکل میں، تو وہ دکھنے والا جو زیر ہے تو اس کو اعراب لفظی کہیں گے۔ وہاں اندر سے زبر آنا تھا، جو اعراب آنا تھا اس کو پیش نظر رکھ کر محلی اعراب کا نام دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے اس طرح، جیسے مثال کے طور پر دوستو میں تھوڑی تشفی کے لیے یہ بات یہ مثال آپ کے سامنے عرض کروں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ ہے، میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں مسلماتن، یہ انا مسلماتن میں نے لکھا۔ تو دوستو یہ جو انا ہے، تو ابھی فی الوقت یہ یاد رکھیں کہ انا جو لفظ ہے وہ اپنے فوری بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کو زبر دیتا ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم، تو دیکھیے انا کے بعد زبر آیا، تو اس کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے، اس کا کام یہ ہے انا کا کہ وہ اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے۔ لیکن دوستو عربی کے قواعد کے اعتبار سے وہ جو بانیان قواعد ہیں، تو انہوں نے یہ طے کیا اس قاعدے کے اندر، اس لفظ کے اندر، اس لفظ کے سلسلے میں، کہ ایسا لفظ جو الف اور لمبی تا کے ساتھ ہو جمع کی شکل میں، تو اس کو جمع مؤنث سالم کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو الف اور لمبی تا کے ساتھ جو بھی جمع ہوگی تو اس کے لیے قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ وہ جگہ اور مقام اور محل کے اعتبار سے زبر کی جگہ پہ ہوگا، کیونکہ زبر دینے والے حروف کے بعد آیا، لیکن ایسی صورت میں بھی اس کو زبر کی جگہ زیر ہی دیا جائے گا۔ تو دوستو یہاں آنا تھا زبر مگر آ رہا ہے زیر، تو جو آنا تھا زبر تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محلن زبر ہے، جگہ کے اعتبار سے زبر ہے، مگر دکھائی دینے کے اعتبار سے لفظی طور پر وہ زیر دکھائی دے رہا ہے، تو اس کے لیے اس طرح کی بولی جاتی ہے کہ انا مسلماتن میں جو اعراب آ رہا ہے وہ محلی طور پر زبر آ رہا ہے، لفظی طور پر زیر آ رہا ہے۔ محلن اس کا اعراب زبر ہے مگر لفظاً زیر ہے۔ تو اس طرح دوستو یہ اعراب کی کئی قسمیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اب تو اعراب کی قسمیں شروع ہونے والی ہیں باضابطہ طور پر۔ 16 قسموں کا ایک لمبا سفر ہم کو طے کرنا ہے۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قواعد عربیہ کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر قواعد کے ذریعے سے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی رغبت پیدا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم فرمائے۔